السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اللہ سے جنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون؟ حذیفہ۔ ارے بھائی، کیا قصور سرزد ہو گیا اس دروازے سے کہ مسلسل پیٹے جا رہے ہو؟ رات کا 1 بج رہا ہے اور تم باہر کھڑے اپنا راگ الاپ رہے ہو۔ آنے سے پہلے کم از کم ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھ لیا کرو۔ ایک تو کم بخت ہمارا پیشہ ہی کچھ ایسا ہے، آرام تو شاید ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں، جس سے دیکھو جب چاہے منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو، میری ماں درد سے تڑپ رہی ہے، بیچاری دل کی مریضہ ہے۔ کافی دیر تک کوئی رکشہ وغیرہ نہ ملا، پھر تقریباً 1 گھنٹہ تک آس پاس کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، مگر کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت گوارا نہ کی، حالانکہ اکثر گھروں سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ بھلا کرے امام صاحب کا، جن کی پرانی سی سائیکل پر والدہ کو بٹھا کر گرتا پڑتا یہاں پہنچا ہوں۔ آپ مہربانی فرما کر تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ اوہو، تمہاری ماں کی حالت تو واقعی بہت خراب ہے، فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ مگر تم تو سائیکل بھی کسی سے مانگ کر لائے ہو، تم اپنا خرچہ کیسے برداشت کرو گے؟ ڈاکٹر صاحب کتنا؟ تقریباً 1.5 لاکھ۔ 1.5 لاکھ؟ ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی رقم میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر آن پڑا۔ ایک ٹوٹی سی ریہڑی پر پلاسٹک کے چند برتن رکھ کر گلی گلی آوازیں لگاتا ہوں اور شام کو اس بیمار ماں اور 4 جوان بہنوں کے گزر اوقات کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا ہوں۔ غربت کا یہ حال ہے کہ سال بھر میں صرف 1 دن یہ زبان گوشت کا ذائقہ چکھتی ہے، اور وہ بھی عید قربان کے موقع پر۔ اکثر والدہ صاحبہ اپنی دوائی لانے سے روک دیا کرتی کہ بیٹا ان پیسوں سے آج کھانا پکا لیتے ہیں، دوائی کل آ جائے گی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ۔ ڈاکٹر صاحب اگر اتنے پیسوں کا بندوبست نہ ہوا تو کیا میری ماں مر جائے گی؟ بھائی فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو اور یہ دکھ بھری داستان اپنے کسی رشتہ دار کے سامنے جا کر پیش کرو، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ کون سے رشتہ دار؟ ڈاکٹر صاحب رشتہ داری تو ہوتی ہے پیسوں سے، اور ہمارے گھر کے دور و دیوار نے آج تک کسی رشتہ دار کی شکل نہیں دیکھی۔ پھر میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ جاؤ سیٹھ صاحب سے سود پر لے آؤ۔ کون؟ حذیفہ۔ آؤ میرا لال جی، آیا نو، کیسے آئے ہو؟ سیٹھ جی مجھے اپنی ماں کے آپریشن کے لیے 1.5 لاکھ۔ بس بھائی بس، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، میرے ہوتے ہوئے تم اتنے پریشان نہ جی نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تم بھاگ کر مکان کی رجسٹری لے آؤ، میں اتنی دیر میں تمہارے لیے 1.5 روپے کا بندوبست کرتا ہوں۔ پتری رجسٹری دیکھتے ہوئے، صرف 2 مرلے کا مکان، چلو کوئی بات نہیں، تم جیسے لوگوں کے کام آنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ لو کرارے 150 نوٹ، کرارے 150 نوٹ، یعنی پورا 1.5 لاکھ، اور اب یہی 1000 والے 15 نوٹ مجھے واپس کر دو۔ شاباش، یہ تو ہو گئی تمہاری پہلی قسط میرا پتر۔ 1 لاکھ پر 10,000 روپے ماہانہ قسط بنتی ہے، 1.5 لاکھ پر کتنی بنی؟ ہاں جی 15,000،
ماشاء اللہ کافی سمجھدار لگتے ہو میرے لال۔ اب اچھے بچوں کی طرح ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو قسط لے کر یہاں پہنچ جانا، اور یاد رکھنا 2 تاریخ نہ ہونے پائے، ورنہ مجھے تو سارا شہر جانتا ہے۔ میں والدہ صاحبہ کو لے کر سیدھا اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب آج بڑے پیار سے بولے، حذیفہ بیٹے لگتا ہے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، جلد سے جمع کراؤ تاکہ اللہ کا نام لے کر کام شروع کرے۔ آپریشن کے ٹھیک 1 ماہ بعد والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ قسط بھی نہ پہنچ سکی۔ چند دن بعد سیٹھ اور اس کے چند چیلے آئے اور غلیظ قسم کی گالیاں بکنا شروع کر دے۔ شور سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، پھر وہ زبردستی میری بہنوں کو بالوں سے گھسیٹ کر گلی میں لے آئے، اور جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بارش ہو رہی تھی، انتہا کی سردی تھی، اور ہم 5 بہن بھائی کھلے آسمان تلے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کانپ رہے تھے۔ اہل محلہ تماشا دیکھتے رہے، مگر کسی کی زبان سے ہمارے لیے ہمدردی کا ایک جملہ نہ نکلا۔ حافظ صاحب، یہ تھی وہ درد بھری کہانی جو کئی دنوں سے آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج آپ کا درد سن کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ یقین جانیں اس وقت سے بیٹھا رو رہا ہوں کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کتنی سخت مذمت کی گئی ہے اس گناہ کبیرہ کی، اور ہم لوگ کس قدر غفلت برت رہے ہیں۔ حذیفہ بیٹے، ہاں واقعی سود ایک بہت بڑی لعنت ہے، مگر بدقسمتی سے امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد اس ہلاک کر دینے والے گناہ میں ملوث ہے، بلکہ اب تو لوگ اسے گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ بیٹا تم کیوں رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ رب العزت نے اسی وقت معاف کر دیا ہوگا جب تم نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمہارے محلے کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور انہوں نے تمہاری کوئی مدد نہ کی، ان سے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہو کر پوچھیں گے کہ میرا یہ بندہ مجبور تھا، بھوکا تھا، مگر تمہیں اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ایک وقت کا کھانا اس کے گھر بھیج دیتے یا اس کی ماں کے لیے دوائی کا بندوبست کر دیتے۔ میری دی ہوئی دولت سالگرہ، بنست، مہندی، مائیہ بھری، بارات اور جہیز جیسے فضول رسموں میں برباد کر دی۔ کیا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، ان کا یہ فرمان عالی شان تم تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے؟ جاؤ، آج تمہیں مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر مجھے وہ سمجھدار بچی یاد آ رہی ہے جو تھی تو ایک نوکرانی، مگر اس کی بات بہت اونچے درجے کی تھی۔ وہ ایک نواب صاحب کے ہاں ملازمت تھی۔ ایک دن نواب صاحب کے بیڈ روم کی صفائی کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ بھلا میں بھی دیکھوں کہ اس نرم و نازک مخملی بستر اور زمین پر لیٹنے میں کیا فرق ہے۔ وہ بیچاری تھوڑی دیر کے لیے لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران نواب صاحب تشریف لے آئے۔ وہ نوکرانی کو اپنے بستر پر لیٹے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کوڑا پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس اللہ کی بندی پر کوڑے برس رہے تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ نواب صاحب نے ہاتھ روک لیا اور بولے، ہنسنے کی وجہ بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نواب صاحب میں صرف 15 منٹ کے لیے اس بستر پر لیٹی اور 15 کوڑے کھائے۔ حضور والا تو 50 سال سے اس بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ میں ہنس رہی ہوں کہ جناب کا جسم مبارک اتنے کوڑے کیسے برداشت کرے گا۔
بیٹا اگر کوئی سنجیدگی سے غور کرے تو یہ ایک بات ہی اس کی زندگی کا رخ بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ مگر کیا جائے، ہمارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن و سنت سے دوری اور بلا شبہ ہمارے بعض علماء حضرات بھی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں تک سب کچھ پہنچایا سوائے دو چیزوں کے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان۔ ہم نے لوگوں کو فرقہ وارانہ اور فروعی قسم کے اختلافات میں ایسا الجھائے رکھا کہ کسی کو دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں قرآن و سنت کو عام کرنے کا شوق نہ رہا اور لوگوں میں سننے اور عمل کرنے کا ذوق نہ رہا، ورنہ آج بے شمار اہم دینی فرائض کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں ضرور زندہ رہتا، اور اس میں معمولی سی تاخیر پر تمہاری بہنوں کو یوں گھر سے باہر نہ نکالا جاتا، تمہارا سامان باہر نہ پھینکا جاتا، بلکہ اللہ کی قسم ہر شخص ان انعامات کے شوق میں تڑپ رہا ہوتا جن کی نشاندہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا قرض ایک شخص کے ذمہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مانگنے جاتے لیکن وہ صاحب چھپ جاتے اور نہ ملتے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ آئے تو گھر سے ایک بچہ نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں گھر میں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے پکارا اور فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو۔ وہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں چھپ رہے ہو؟ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں، شرمندگی کی وجہ سے آپ سے نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اٹھاؤ۔ اس نے قسم اٹھا لی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص نادار قرض دار کو ڈھیل دے یا معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا کہ بتا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی؟ وہ کہے گا، اے اللہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی نیکی مجھ سے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزا طلب کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھے گا، وہ پھر یہی جواب دے گا۔ پھر پوچھے گا تو بندہ کہے گا، پروردگار، البتہ ایک چھوٹی سی بات یاد پڑتی ہے کہ تو نے مجھے اپنے فضل سے کچھ مال دے رکھا تھا، میں تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے، اگر میں دیکھتا کہ یہ شخص غریب ہے اور وعدہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو میں اس سے کچھ مدت اور مہلت دے دیتا، عیال داروں پر سختی نہ کرتا، کسی کو زیادہ تنگی والا پاتا تو معاف بھی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر میں بھی تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں؟ میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے بخشا، جنت میں داخل ہو جا۔ ابن کثیر۔ سبحان اللہ۔ بیٹا دیکھ لو، کسی کی مدد کرنے، ڈھیل دینے یا معاف کر دینے پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، مگر بدقسمتی سے آج ہمارے بعض بھائیوں نے قرض حسنہ کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جو قرض لینے کو ایک مشغلہ اور اسے دبا لینے کو ایک بہت بڑا فن سمجھتے ہیں۔ کیا وہ سوچتے نہیں کہ اگر اسی طرح مقروض مر گئے تو کیا ان کی اولاد یہ قرض ادا کر دے گی؟ کیا کبھی سوچا کہ قرض کی اس رقم سے عیش تو بیوی بچے کریں گے اور دوزخ کا ایندھن کسے بننا پڑے گا؟ اللہ کی قسم، میدان جنگ میں اپنی جان تک قربان کر دینے والے شہید کو بھی قرض کی وجہ سے معافی نہیں مل سکے گی۔
کیا کبھی سوچا ہمارا وہاں کیا حشر ہوگا؟ کاش کوئی قرض لینے سے پہلے کم از کم اس قرض دار شخص کے انجام پر ہی غور کر لے کہ جس کی نماز جنازہ کے لیے سارا شہر جمع تھا۔ امام صاحب اللہ اکبر کہنے لگے کہ ایک شخص صفے چیرتا ہوا سامنے آ گیا اور چیخ کر کہنے لگا، مولوی صاحب ٹھہرے، قرض دار شخص کی نماز جنازہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پڑھائی، آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ خبردار، اس ظالم سے میں نے 5 لاکھ روپے لینے ہیں۔ میں جب بھی رقم مانگنے اس کے گھر گیا یہ ہر دفعہ ٹال دیتا۔ کیوں اتنا فکر مند ہوتے ہو؟ مرنے سے پہلے دے کر جاؤں گا۔ اب جب تک اس کے ورثاء قرض کی واپسی کا اعلان نہ کرے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجمع میں مرحوم کے بھائی اور جوان بیٹے بھی موجود تھے، مگر کسی نے حامی بھرنے کی جرات نہ کی۔ وہ شخص للکارتا رہا یہاں تک کہ لوگ نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی چلے گئے۔ اب رہی صحیح کسر سٹیج ڈراموں نے نکال دی۔ ان میں جہاں داڑھی، جنت، دوزخ، حوروں، فرشتوں اور دین کے بے شمار باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں آج کل قرض حسنہ کی تشریح اس انداز سے کی جا رہی ہے، تسا منگناتے آسا ہسا، یہ ہوتا ہے قرض حسنہ۔ بلکہ ایک ڈرامہ میں ایک بدبخت نے اس حد تک گستاخی کی کہ حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لو جناب، ایک دفعہ ایک ہجڑے نے مسجد میں اذان دی، ذرا ملاحظہ فرمائے کہ وہ اذان کیسے دے رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس ظالم نے ہجڑوں جیسی مخصوص آواز اور انتہائی گھٹیا قسم کی اداؤں سے اللہ بزرگ و برتر کے نام اور اذان کے کلمات کو اس طرح بگاڑ کر پیش کیا کہ کوئی غیرت مند مسلمان اس منظر کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہ کرتا، مگر وہاں بیٹھے سینکڑوں بے حس مرد خواتین خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک شخص کا ضمیر جاگ اٹھا، اس نے کرسی اٹھائی اور پورے زور سے اس بھانڈ کے منہ پر دے ماری۔ اس حرکت نے پورے مجمع کو بیدار کر دیا۔ اب جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے دے مارا۔ چند منٹوں میں لوگوں نے اسٹیج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام اداکار اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بیٹا، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کسی عام آدمی کا مذاق اڑانے سے بھی منع فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سخت مذمت کی گئی ہے۔ اب جو بدبخت اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کا مذاق اڑائے، اس کی تباہی و بربادی میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ پھر جو بدنصیب 400-500 روپے کی ٹکٹ خرید کر یا ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرے، انہیں دھا دے، ان پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی قسم یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے اور تفریح کی آڑ میں بے دین قوتیں ہمارے دین میں شکوک و شبہات اور بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ کیا اس طرح کی مذمت دل لگی کے لیے صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ہی رہ گیا ہے؟ میں ڈرامہ دیکھنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں سے التجا کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آج سے ہر قسم کے ڈرامے کا مکمل بائیکاٹ کر دے، شاید اسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بیٹا، اب سیٹھ صاحب کے متعلق بھی سن لو۔ چند سال پہلے کالو نامی ایک غریب شخص اسی محلے میں گول گپے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی شخص کو سود پر کچھ رقم لے کر دی۔ سود خور نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا، اللہ کے بندے، چھوڑو گلی گلی آوازیں لگانا، آؤ مل کر کوئی نفع بخش کاروبار کرے۔ آج سے جتنے گاہک تم لے کر آؤ گے ان کی آدھی قسط تمہاری ہوگی اور آدھی میری، دیکھنا دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ کالو نے کچھ دیر سوچا اور حامی بھر لی۔ یہ سلسلہ شروع ہونے کی دیر تھی کہ محلے کی عورتوں نے اپنے شوہروں سے چوری چھپے بھاری رقوم اور زیورات تک کالو کے حوالے کر دی، حتیٰ کہ
حاجی اور نمازی حضرات بھی سود کی قسطیں وصول کرنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ اس لعنت میں مبتلا ہو گیا اور روزانہ 50 روپے کمانے والا یہ کالو چند سالوں میں 1 کروڑ پتی سیٹھ بن گیا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم تو صاحب علم تھے، تم نے سیٹھ کی اصلاح کے لیے کیا کوشش کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی خوف سے میں نے اللہ بزرگ و برتر سے دعا کی اور اس کی اصلاح کے لیے کوشش شروع کر دی۔ کئی ماہ تک وقتاً فوقتاً اسے ملتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ دعوت دینا شروع کر دی، مگر وہ ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا۔ حافظ صاحب، میں تو قرآن پاک کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ مجھے تو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا۔ میں آپ کے درس میں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ پھر مجھے مسجد میں دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دیکھو جی تو سوچو ہے خاکی بلی حجنوں چلی۔ ہاں، عشاء کے بعد جب لوگ گھروں کو چلے جائیں، اس وقت میں چند منٹ کے لیے آ سکتا ہوں۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ اپنے ساتھی کو لے کر مسجد پہنچ گیا۔ میں نے اچھے طریقے سے استقبال کیا، پھر وضو کر کے ہم ایک طرف بیٹھ گئے۔ سیٹھ صاحب اتنا کانپ رہے تھے کہ نورانی قاعدہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حالانکہ میں بار بار اللہ کی رحمت کی تذکرے کرتا رہا، پہلے ہی صفحے پر ایک مقام ایسا آیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے کہا پڑھو سین، میں بار بار دہراتا رہا، مگر کوشش کے باوجود یہ حرف اس کی زبان سے ادا نہ ہو سکا۔ گھبرا کر کہنے لگا، حافظ صاحب، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر تالا لگایا ہے۔ میرے بھی ہاتھ کانپنے لگے اور مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اسی کشمکش میں اس کا ساتھی بولا، بھائی وہ جو فلم میں سین ہوتا ہے، اس طرح سین ادا ہوا، مگر شین پر پھر وہی صورتحال۔ اس کے بعد وہ ایک لفظ نہ پڑھ سکے۔ چند دن بعد میں نے ایک اور کوشش کی کہ اسے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ کھانے کے دوران میں نے بڑے پیار سے بات شروع کی، سیٹھ صاحب، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکے؟ حافظ صاحب، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ یقین کریں، اخبارات میں چند ہندوستان سے جنگ کی خبریں آ رہی تھی۔ اس وقت میں نے ملک چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، بلکہ انگلینڈ کا ویزا بھی لگوا لیا تھا، اور آپ اللہ سے جنگ کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، پھر غور سے سننا، میں یہ بات سراسر تمہارے بھلے اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تم نے سچی توبہ نہ کی تو وہ دن دور نہیں جب تمہاری بربادی اور تباہی کا منظر سارا شہر دیکھے گا۔ ورنہ تم جتنا اسلحہ جمع کر سکتے ہو کر لو، جتنی باڈی گارڈ بھرتی کر سکتے ہو کر لو، جس ملک کا ویزا لگوانا چاہتے ہو لگوا لو۔ اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یقین نہ آئے تو سورہ بقرہ کی آیت 276 میں یہ فیصلہ لکھا ہوا دیکھ لو۔ اللہ کی قسم، اس سود خور شخص کو تم بھی جانتے ہو کہ جس کی زبان لٹک کر سینے تک پہنچ گئی۔ دوسرے شہروں سے لوگ اسے دیکھنے آتے رہے اور وہ کئی سال تک بے گور و کفن لاش کی طرح پڑا رہا، حتیٰ کہ اس کے گھر والے دعائیں کرتے رہے کہ پروردگار اسے موت دے دے۔ کئی سال تک نیم مردہ پڑا رہنے سے حالت ایسی ہو گئی کہ کوئی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی اس کے قریب جانا چھوڑ گئے۔ میرے بھائی، تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جو ہمارے نمک حرامیوں کے باوجود ہمیں روزی دے رہا ہے کہ اپنے حال پر رحم کرو اور چھوڑ دو اس منحوس کاروبار کو، ورنہ اللہ نہ کرے کہ تمہارا حشر بھی اس شخص جیسا ہو۔ میرے بھائی سنو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں ہماری نجات ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو
شادی شدہ مرد اور عورت زنا جیسی بے حیائی کا ارتکاب کرے انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یعنی جتنا گناونا جرم اتنی ہی گناونی سزا۔ اب اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھا لے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بھاری جرم ہے۔ مسند احمد۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آج 1 درہم نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں روپے سود کھایا جا رہا ہے۔ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج کتنے لوگ دن میں کتنی مرتبہ زنا جیسے گناونے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ سب کس سزا کے مستحق ہے؟ حالانکہ زنا کا وبال اس قدر زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کی 60 سال کی عبادت ایک پالڑے میں رکھی گئی اور دوسرے پالڑے میں آخری عمر میں کیے گئے زنا کا گناہ رکھا گیا تو گناہ کا بوجھ بڑھ گیا۔ پھر سنو، آج اگر کوئی بدکار شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے تو لوگ اسے کن نظروں سے دیکھیں گے؟ معاشرہ اس کی کیا سزا تجویز کرے گا؟ یا اللہ تعالیٰ اس پر کتنا غضبناک ہوں گے؟ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں آرزو ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں۔ سب سے معمولی درجہ اس گناہ کے برابر ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے۔ ابن ماجہ حاکم۔ بھائی ذرا سوچو تو صحیح کہ آج کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو اپنی ماں سے نکاح جیسے ذلیل اور گھٹیا فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے آخری درجے کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کے پہلے 72 درجوں کا ذکر فرما دیتے تو مجھے یقین ہے کہ انہیں سن کر یا پڑھ کر ایک مسلمان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ بس کرے حافظ صاحب، بس منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے واسطے اس سے آگے ایک لفظ نہ کہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آنسو پوچھتے ہوئے کہ میں کروڑوں کا مالک ہو کر بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، یا میں بڑی بڑی گاڑیوں پر سفر کر کے بہت مزے میں ہوں؟ نہیں حافظ صاحب، نہیں، روٹی میں نہیں کھا سکتا، گوشت مجھے منع ہے، چکنائی میں استعمال نہیں کرتا، نمک مجھے نقصان دیتا ہے، میٹھی چیز سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بدنصیب اور پریشان حال شخص کوئی نہ ہوگا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، اگر کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جائے تو خواب میں بڑے بڑے سانپ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ مجھے ڈسنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہوں اور پاگلوں جیسے حرکتیں شروع کر دیتا ہوں۔ پاس لیٹے بچے بھی اٹھ جاتے اور مزاق کرنا شروع کر دیتے۔ پاپا کی شیم اتنے بڑے ہو کر اب بھی ڈرتے ہیں۔ حرام کی کمائی کا اتنا خوف تھا کہ جب کبھی معمولی سر درد یا بخار ہوتا تو میں سمجھتا کہ بس میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اسی طرح رات کو کوئی بچہ ہلکی سی کھانسی کرتا تو مجھے یقین ہوتا کہ اسے ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے بہت شرم آئی کہ میرے بوڑھے والد نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور زاروکتا رونا شروع کر دیا۔ کالو پتر، میں نے تو اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں بڑی محنت سے پالا تھا اور تم میرے اس احسان کا بڑھاپے میں مجھے یہ صلہ دے رہے ہو کہ دن رات مجھے حرام کھلا کر میری آخرت برباد کر رہے ہو۔ مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ ہی پال سکوں۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو اس سودی کاروبار کو۔ حافظ صاحب، انہیں کیا پتا کہ میں اب یہ کاروبار چھوڑنا چاہوں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اب اسے سمیٹنا انتہائی مشکل کام ہے۔ حذیفہ بیٹے، یہ تھی وہ باتیں جن کا اعتراف کالو سیٹھ نے میرے گھر بیٹھ کر کیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ اسے تمہاری بہنوں کی بد دعا لگی اور سچ فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ بخاری مسلم۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا اور جس کے متعلق میں نے اسے گھر بلا کر خبردار کیا تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا یمحق اللہ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ غالب آ گیا اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سیٹھ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کروڑوں روپے کہاں گئے۔ ہر شخص اصل رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ہر وقت گالی گلوچ، مار کٹائی، فائرنگ اور سارا محلہ روزانہ یہ تماشا دیکھتا۔ ایک دن شہر کے چند بااثر آدمی آئے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہو کر اس کی بیوی بچوں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا اور گھر کا سارا سامان بھی باہر پھینک دیا۔ انہوں نے سیٹھ صاحب کو پکڑ کر پہلے منہ کالا کیا، پھر ایک بڑی سی زنجیر لے کر اس کے گلے میں ڈالی اور چوک میں باندھ دیا۔ لوگ آتے، فحش قسم کی گالیاں بکتے، اس کے سر پر جوتے مارتے اور چلے جاتے۔ پھر لوگوں میں اس بات پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ طے پایا کہ اسے جان سے مار دیا جائے اور اس کے جسم کے ٹکڑے آپس میں بانٹ لیے جائیں تاکہ سب کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ ایک دن اچانک بڑی سی گاڑی میں چند اسلحہ بردار آدمی آئے اور اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ سیٹھ اب کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کی بیوی بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کسی کو کچھ علم نہیں۔ بیٹا یہ تو تھا صرف ایک شخص کا انجام۔ رہی مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال تو اللہ کی قسم ہم مسلمان تعداد میں جتنے آج ہیں پہلے کبھی نہ تھے۔ ہمارے پاس جتنی دولت اور جدید ٹیکنالوجی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ ہمارے پاس جتنے معدنی وسائل اور ذرائع آج ہیں پہلے کبھی نہ تھے، مگر اللہ کی قسم ہم مسلمان جتنے ذلیل آج ہیں پہلے کبھی نہ تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم مسلمان کسی نہ کسی شکل میں بینک سے لین دین، قرضہ اسکیم، کروڑ پتی اسکیم، کار اسکیم، بیمہ پالیسی، انعامی بانڈ، لاٹری، ریفل ٹکٹ، میچ پر شرط، جیت ہی جیت اور ہیرو کارڈز جیسی سودی قباحتوں میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ اے معافی دے کر خوش ہونے والے رب، اس امت کے حال پر رحم فرما۔